بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رقیب خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ پاکستان پیپلز پارٹی پوری فورس کے ساتھ واپس آ گئی ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے کوئٹہ کے اندر جو دھماکے کیے ہیں اس نے تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں، آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو تمام کیسز ہیں وہ صرف اب اڈیالہ جیل کے اندر ہی سنے جائیں گے۔ عمران خان جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے یا جب تک وہ کمپرومائز نہیں ہو جاتا، جب تک یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا، اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کے جب تک تمام کیسز اڈیالہ جیل میں ہی سنے جائیں گے۔ یہ فیصلہ کب ہوا، کس طرح ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا اور کہاں ہوا، یہ بھی تمام تفصیلات آج کے ولاگ میں ہم بتائیں گے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ایک اور کیس القادر ٹرسٹ، جو القادر یونیورسٹی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اسے اڈیالہ جیل کے اندر ہی چلایا جائے گا، کیونکہ نیب کی طرف سے ہی یہ کیس کیا گیا ہے اور نیب ہی اسے ہینڈ اوور کر رہا ہے۔ نیب کے جج محمد بشیر صاحب ہیں، وہ یہ کیس کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر کسی بھی شخص کا کیس جیل میں نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ کابینہ نے منظوری دی ہے اس چیز کی کہ عمران خان کا جو یہ کیس ہے یہ بھی جیل کے اندر ہی چلایا جائے گا۔ اصل میں عمران خان کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں اس میں، کیونکہ اس وقت عمران خان کے جو تمام کیسز ہیں وہ اب اڈیالہ جیل کے اندر ہی سنے جائیں گے۔ عمران خان، میرے خیال کے مطابق عمران خان کا جو سیاسی مقدر ہے اس پر اب مہر لگ چکی ہے، کیونکہ دو ہی آپشن ہیں، ایک تو عمران خان کمپرومائز کر لے یا دوسرا جو آپشن ہے اسے انتظار کرنا پڑے گا میاں محمد نواز شریف کا کہ کب وہ اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ ٹکر لے گا۔ کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف زیادہ دیر تک پریشر نہیں برداشت کر سکتا، وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس مرتبہ پھر ٹکر لے گا۔ کیونکہ اگر عمران خان کے جو ساتھی ہیں برسٹر اعتزاز احسن، برسٹر گوہر عمیر نیازی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کو اب انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ عمران خان اگر یہ جیل برداشت کر گیا تو عمران خان فیوچر بن جائے گا، لیکن اگر عمران خان، دیکھتے ہیں یہ وقت کب آتا ہے، اگر عمران خان جیل میں کمپرومائز کر گیا، یہ تمام کچھ برداشت نہ کر سکا، تو عمران خان ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ کیونکہ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ عمران خان تھا، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ جیل میں ہی دم توڑ گیا۔ دم توڑنا کہ ہمت ہار گیا۔ لیکن دیکھتے ہیں یہ وقت کب آئے گا، کب تک جیل میں رہنا پڑے گا انہیں، کیونکہ اب عمران خان سے ان کی صرف وکلا ٹیمیں ہی مل سکتی ہیں، کیونکہ سیاسی ورکرز کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو وکلاء ملتے ہیں وہ اندر کچھ اور بات ہوتی ہے، لیکن باہر پریس کانفرنس، ٹاک شوز کے اندر ان کی آپس میں تضادات ہوتے ہیں، بیان میں آپس میں بیان، ایک وکیل بیان دیتا ہے تو جبکہ دوسرا اس کی تردید کر دیتا ہے۔ لیکن اس وقت شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہے، پرویز الہی بھی، عمران خان بھی، لیکن اگر عمران خان یہ مرحلہ عبور کر گئے تو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کیس ہے ان کے اوپر، ایک جج کے بعد دوسرا جج، انہیں یہ کب تک، کیا وہ یہ چیز برداشت کر پائیں گے؟ اگر وہ یہ چیز برداشت کر گئے تو وہ ہیرو کہلائے گا۔ دوسرا بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیونکہ انہوں نے جو کوئٹہ کے اندر سیاسی دھماکے شروع کیے ہیں ان پر بات کریں گے، کیونکہ بلاول بھٹو کی جانب سے کچھ بیانات آ رہے تھے کہ سیاست میں جو بزرگ ہیں انہیں مائنس کیا جائے، میاں صاحب کو، زرداری صاحب کو، والد محترم کو، عمران خان کو، اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، انہیں ٹیک اوور کرنا چاہیے۔ اصل میں دونوں باپ بیٹا کے اندر بہت سے تضادات پیدا ہو رہے تھے۔ آصف علی زرداری یہ تمام چیزیں خاموشی سے سن رہے تھے، یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اب جو یہ بیانات دیے جا رہے ہیں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری دونوں باپ بیٹا اکٹھے نہ چل سکے۔ لیکن پھر زرداری صاحب بولے تو انہوں نے کہا
کہ یہ تو ابھی نا تجربہ کار ہے، اس کی ابھی اپنی سیاست ٹھیک نہیں ہے، تجربہ حاصل نہیں ہے، تو ان کی جو ٹیم تھی ان کے بھی اس نے، بلاول بھٹو کی جو ٹیم تھی اس کے بھی رنگ اڑا کے رکھ دیے۔ پھر دوبارہ کہا گیا کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکیں گے، لیکن پھر ایک دبئی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچتے ہیں، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب بھی فوراً دبئی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے ایک فیملی فنکشن کا نام دیا گیا ہے، اس میں تمام معاملات طے پا جاتے ہیں۔ واپس آئے ہیں اور دھماکے کیے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر بہت سے جو قدآور لوگ تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی پرانی سیاست سے ہٹ کر ایک نئی سیاست لے کے آئے گی، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں وفاق میں نہ صحیح تو ہم سندھ کے اندر تو ہمیں گورنمنٹ بنانی پڑے گی، کیونکہ یہ آصف علی زرداری صاحب ڈیل کے بہت بڑے میکر ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم وفاق میں تو حکومت نہ بن سکی لیکن سندھ میں بنانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ آصف علی زرداری کے بغیر الیکشن ناممکن ہے، پاکستان ملک نہیں چل سکتا۔ اس لیے وہ زیادہ تر توجہ دونوں اکٹھے ہو کے ہی سیاست پر دیں گے۔ یہ زور دینا ہے کہ ہم اپنی سندھ کے اندر گورنمنٹ بنا لیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان رقیب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔